رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے ایک نئے اور انتہائی اہم پروگرام سے آشنا ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پیغام فرقان، اس کے زیر عنوان یہ پروگرام جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب مقدس قرآن مجید کے پیغام سے، جسے فرقان بھی کہا گیا ہے، عوام الناس کو روشناس کرایا جائے۔ اپنی کتاب مقدس کی تقریباً 7 آیات میں اس لفظ کو اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ استعمال فرمایا ہے، بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورہ فرقان ہے۔ جن 7 مقامات پر لفظ فرقان آیا ہے وہ یہ ہیں: سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 اور 185، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4، الانفال کی آیت نمبر 29 اور 41، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1۔ ناظرین، لفظ فرقان کے لغوی معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ چونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے، تو رب کائنات نے جو اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کے لیے الفرقان کا لفظ بجا طور پر عطا فرمایا۔ آخر کیا ہے الفرقان؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں جدا جدا کرنے والے احکام۔ یہ لفظ فرق سے نکلا ہے۔ لفظ تفریق بھی اسی یعنی بنا ہے۔ فرقان کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ مثلا وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، یا وہ غلبہ اور فتح جو فرعونی لشکر کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی، یا یہودی اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ زبانی طور پر حاصل ہوئی تھی۔ الفرقان، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قرآن مجید کا بھی ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب تبارک الذی نزل الفرقان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرقان فیصلے کی کتاب۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ہم پیغام فرقان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک انشاءاللہ تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش اس بات کی ہوگی کہ عصر حاضر کے مسائل کے حوالے سے کتاب فرقان کے پیغامات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ بنی نوع انسان ان پیغامات کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کا اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کر سکے، اور مالک کتاب فرقان کی رحمت و برکت کی مستحق بن سکے۔ جی ہاں ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک فتنہ پرور دور ہے۔ دور حاضر کی فتنہ انگیزیوں سے ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ شیطان رہنما کا روپ دھار کر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ رہبر و رہزن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کتاب فرقان کے ہم حامل تھے، جس نے حق و باطل کی تمیز سے ہمیں مالا مال کیا تھا، اسی کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اور اس کی ترسیل و اشاعت سے گریزاں ہیں۔ ایک طرف اس کے پیغامات سے ہم بے نیاز ہیں، اور دوسری طرف اس کی ریشم کے غلافوں میں لپیٹ چکے ہیں۔
ظاہر ہے جس کتاب کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لگانا تھا، اسی کتاب سے ہم نے بے وفائی کی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف نے حق و باطل کے فرق کو اسی کتاب کے ذریعے سمجھا تھا اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے تھے، اور ساری دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو، اپنے رعب و دبدبے کو قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جی ہاں ناظرین، کتاب فرقان اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور پورے آن و بان کے اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ کیا ہم دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیا ہم عصر حاضر کے مادہ پرستانہ فلسفوں کے جادو سے باہر نکلنے کا ارادہ اپنے دل و دماغ میں موجود پاتے ہیں؟ کیا ہم کتاب اللہ کی فراہم کردہ فرقان یا کسوٹی پر اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو جانچنے اور پرکھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب اس بات میں ہے تو ہم سب کے لیے ابدی کامیابی کی خوشخبری ہے، اور اگر ہم اب بھی اس کی طرف رجوع کرنے میں سنجیدہ نہیں تو پھر رسوائی اور ذلت و مسکنت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ پیغام فرقان کو سنیں گے اور اسے اپنی زندگی میں عمل نافذ کریں گے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور ان اقوام تک خصوصی طور پر پہنچائیں گے جو حق و باطل کے فرق سے قطعی ناآشنا ہے اور جن کی زندگیاں جیتے جی جہنم بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تو پیغام فرقان کو پہنچانے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں نفرت کی حکمرانی ہے اور انسان کے مختلف طبقات کے درمیان غلط فہمیوں کی جان بوجھ کر دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، اور لوگ اس قدر کنفیوزڈ ہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کون سی راہ درست ہے اور کس جادہ زندگی پر چل کر منزل کا حصول ممکن ہے۔ ایسے میں پیغام فرقان کی مسلسل تشہیر سے اچھے نتائج کی توقع ہے۔ اس کی پہلی قسط کا آپ لوگ انتظار فرمائیں اور مجھے اپنے میزبان انصار عزیز ندوی کو اجازت دیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پہلی قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا